السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ منگل کے روز تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کو لکھے خط میں گوشہ محل کا بی جے پی رکن اسمبلی ملون ٹی راجا سنگھ نے کہا کہ رام نوامی شوبھا یاترا دھول پیٹ میں آکاش پوری ہنومان مندر سے شروع ہوگی اور گوشہ محل اسمبلی حلقے کے حدود میں سلطان بازار کے ایچ وی ایس پبلک اسکول میں اختتام پذیر ہوگی۔ راجا سنگھ نے خط میں لکھا کہ میں سال 2010 سے اس یاترا کی قیادت کر رہا ہوں اور ان تمام 15 سالوں میں ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہر سال لاکھوں رام بھکت عقیدت اور نظم و ضبط کے ساتھ یاترا میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سال یاترا کے دوران ڈی جے سسٹم کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے صوتی آلودگی سے متعلق سپریم کورٹ کے احکام کا حوالہ دیتے ہوئے حیدرآباد پولیس کمشنر کی طرف سے اے سی پی اور ڈی سی پیز کے ذریعے مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ راجا سنگھ نے پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ان اصولوں کو یکساں طور پر نافذ کیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو شہر بھر میں دن میں 5 بار، سال میں 12 مہینے شور کی آلودگی کیوں سنی جاتی ہے؟ اپنے خط میں راجا سنگھ نے نشاندہی کی کہ مجلس کے حالیہ جلسے بلند آواز اور ڈی جے سسٹم کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے باوجود حکام کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ راجا سنگھ نے مزید کہا کہ ہر سال پولیس یاترا کے انعقاد پر میرے خلاف مقدمات درج کرتی ہے، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بار بھی یاترا پہلے سے زیادہ شاندار ہوگی اور لاکھوں رام بھکتوں کی عقیدت کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی لہر شدت اختیار کر چکی ہے، جس کے تحت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر دہلی جنتر منتر، پٹنہ اور وجے واڑہ سمیت مختلف شہروں میں کامیاب مظاہرے منعقد کیے گئے۔ اس عوامی مزاحمتی تحریک کے تسلسل میں ایس آئی او تلنگانہ نے ریاست کے مختلف شہروں اور اضلاع میں بالخصوص حیدرآباد، ورنگل، نظام آباد اور کریم نگر میں عیدگاہوں اور مساجد کے احاطے میں خاموش احتجاجی مظاہرے منعقد کیے۔ ان مظاہروں کا مقصد عوامی شعور بیدار کرنا اور وقف املاک کے حقوق و خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ ایس آئی او تلنگانہ کے صدر حلقے فراز احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی حکومت وقف املاک پر تسلط جمانے کے لیے ہندوتوا نظریے کو فروغ دے رہی ہے اور محض ووٹ بینک سیاست کے تحت یہ متنازع قانون متعارف کر رہی ہے۔ ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ وقف املاک اللہ کی ملکیت ہے اور مسلمان محض ان کے امین ہیں۔ یہاں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہے اور اس کے بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ تلنگانہ میں حالیہ دنوں میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم، حملوں اور افسوسناک واقعات نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ نارائن پیٹ کے ایک مندر کے قریب اور حیدرآباد میں ایک جرمن خاتون کے ساتھ پیش آئے شرمناک واقعات نے ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رکن کونسل بی آر ایس کی کویتا نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کیا اور ان واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت تشکیل کے بعد سے خواتین کے خلاف جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خواتین کے خلاف جرائم میں 22% اضافہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو خواتین کے تحفظ کو اولین ترجیح دینی چاہیے اور فوری طور پر سخت اقدامات اٹھانے چاہیے، بصورت دیگر بی آر ایس پارٹی شدید احتجاج منظم کرے گی۔ خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد میں واقع مسجد میں منعقدہ عید الفطر کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ عید الفطر دراصل بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، دوسری قیام شب ہائے رمضان کی خوشی، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلۃ القدر اور پانچویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے رحمت و بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی ہے۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، کے ذریعے کرنے کا حکم ہے تاکہ عبادات کے ساتھ انفاق و خیرات کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسے مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ سخت برہم، متاثرین کو 10-10 لاکھ روپے بطور معاوضہ دینے کا حکم۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں ایک وکیل، ایک پروفیسر اور 3 دیگر افراد کے گھروں کو منہدم کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سخت رخ اپناتے ہوئے کہا کہ مکانوں کو منہدم کرنے کا عمل غیر آئینی تھا، یہ ہمارے ضمیر کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ رائٹ ٹو شیلٹر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مناسب عمل کے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسی طرح کی کارروائی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے پریاگ راج میں سال 2021 میں ہوئے بلڈوزر کارروائی پر منگل یعنی کہ 1 اپریل کو فیصلہ سنایا۔ عدالت نے پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 5 عرضی گزاروں کو 10-10 لاکھ روپے بطور معاوضہ دینے کا حکم صادر کیا اور یہ معاوضہ 6 ہفتے کے اندر دیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نوٹس ملنے کے 24 گھنٹے کے اندر مکان کو منہدم کرنا نامناسب اور غیر قانونی عمل ہے۔
नागार्जुना सागर के एमएलए के जयवीर रेड्डी के काफिले में शामिल एक कार मंगल को नलगुंडा जिले के गुरुरामपुर मंडल में जयपुर चौराहे के करीब बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एमएलए श्री वेंकटेश्वर स्वामी कल्याणम की तकरीब से गुरुरामपुर गाँव में हालिया मंडल में चावल की तकसीम के प्रोग्राम से वापस आ रहे थे। एमएलए इस हादसे में बाल बाल बच गए और काफिले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों को बगैर इलाज करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद उल फितर की नमाज ईदगाह निर्मल पर बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। मुस्तखर निर्मल के अलावा अतराफ वकनाफ के इलाकों से नमाज की अदायगी के लिए मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। सरों का समंदर ईदगाह और सड़कों तक नजर आ रहा था। बाद नमाज ईद मुसलमानों से ईद मुबारक के लिए सदर जिले कांग्रेस के श्री हरिराव अपने पार्टी कायदीन के हमरा चौराहे ईदगाह पर मुसलमानों से बगलगीर होते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। उनके हमरा उनके करीबी रफ़क़ा अतीक अहमद, साबिक़ मावुन रुकन जिले परिषद, मोहम्मद ईशान अली, हरकियाती कांग्रेस कायद रवि एम ए अलीम, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया भीम रेड्डी, चेयरमैन जिला मार्केट कमेटी निर्मल वो दीगर मौजूद थे। ईद उल फितर निर्मल में बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह निर्मल में अतराफ वकनाफ के इलाकों से मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। ईदगाह से मुत्तसिल तमाम सड़कों पर भी नमाजी को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। सारे इलाके में सरों का समंदर नजर आ रहा था। पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजाम किए गए थे। नमाज के आगाज से कबल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS से इंतजाम का जायजा लेकर ASP निर्मल राजेश मीना IPS को रात से निगरानी की हिदायत देते हुए भैंसा रवाना हो गई। बाद नमाज ईद उल फितर मुसलमानों की बड़ी तादाद से राजेश मीना ने मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबादी और मासूम बच्चों को गोद में लेकर ईद उल फितर की खुशियों में शामिल हो गए। वादे रहे कि मिस्टर मीना IPS की पोस्टिंग निर्मल में 2 माह कबल ही हुई। उनकी मुलाजिमत का यह पहला बंदोबस्त पुरअमन और कामयाब रहा। ईद उल फितर के मौके पर मुस्तखर निर्मल में सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर की रिहाइशगाह पर ईद मिलाद तकरीब में सिलसिलेवार पुलिस ओहदेदार, निर्मल के मारूफ डॉक्टर्स, सियासी कायदीन व ताजिरीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी रहा। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल सैयद इस्माइल नासिर डिवीजन रिपोर्टर सियासत ने किया। ईद की नमाज के इंतजाम की फौरी बाद पुलिस ओहदेदारान जिनमें सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर गोवर्धन रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर मोहन, प्रवीण कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर टाउन लंबार्दी, सब इंस्पेक्टर रूरल साई किरण, सब इंस्पेक्टर नरसापुर, सब इंस्पेक्टर संदीप दिलावरपुर, श्रीकांत, सब इंस्पेक्टर पुलिस सारंगपुर और दीगर ने सैयद जलील अजहर को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वहीं सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद ईशान अली, मोहम्मद साइद अली मालिक आए फंक्शन हॉल, मोहम्मद उस्मान खान, मशहूर ताजिर ए किशन व सुनील ने शिरकत की। बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगारी फराहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए राजीव युवा विकास स्कीम के लिए दरख्वास्त देने की मुद्दत हुकूमत की जानिब से 14 तारीख तोसी की गई है। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से 5 लाख अफराद को खुद रोजगार फराहम करने के मकसद से ये स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हाल ही में जारी करदा अहकाम के मुताबिक अहल उम्मीदवारों को 17 मार्च से 5 अप्रैल तक दरख्वास्त गुजारी की हिदायत दी गई थी। दरख्वास्त के लिए राशन कार्ड न रखने वालों के लिए आमदनी और ज़ात पात के तस्दीकी दस्तावेज़ात लाजमी करार दिए गए थे। ताहम उन दस्तावेज़ात की इजरा में तकनीकी मसाइल और अमले की कमी की वजह से तहसील ऑफिस में होने वाली ताखीर पर सियासत की जानिब से इस बारे में वाकिफ करवाने पर मोहम्मद अली शबीर ने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत की थी और 1 हफ्ता दरख्वास्त गुजारी के लिए तोसी देने की ख्वाहिश की थी, जिस पर हुकूमत की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए इसमें 14 अप्रैल तक तोसी की गई है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देने की गर्ज से कांग्रेस अक़लियती कायदीन और दोस्तों के घर पहुंचकर उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फितर के मौके पर साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन SA मोहसिन की रिहाइशगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर शीरखुरमा और मिठाई से उनकी मेहमान नवाजी की गई। SA शुकूर, डायरेक्टर दायरतुल मारूफ दीनी रहनुमा अफजल बियाबानी, साबिक़ सदर मस्जिद सुवरान शहादत सिद्दीकी, नामनिगार रोज़नामा सियासत सैयद हबीबुद्दीन हाजी, मुक़्तदिर मुकरम व दोस्त अहबाब, ख़ानदानी अफराद वो दीगर मौजूद थे। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर के खदीम ईदगाह में पीर के रोज इमाम खतीब जामे मस्जिद मौलाना इंतखाब आलम ने ईद की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर खदीम ईदगाह पहुंचकर मुबारकबादी पेश करने वालों में MLC डंडे विठल, साबिक़ रुकन असेंबली कोनेरू कुनप्पा, साबिक़ जिले परिषद चेयरमैन कृष्णा राव, कागज नगर DSP रामानुजम और टाउन CI राजेंद्र प्रसाद, साबिक़ काउंसलर शरद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर के साकिन व RTC महकमे में कंट्रोलर की खिदमात अंजाम देने वाले सिवास की लड़की काव्या ने MBBS में गोल्ड मेडल हासिल करने पर एनेस्थीसिया
ڈاکٹر بننے کے لیے گاندھی میڈیکل ہسپتال میں خدمات لیتے اپنی تعلیمی قابلیت کے ذریعے 622واں اسٹیٹ رینک حاصل کیا اور انسٹیشیا فیلڈ میں اسٹیٹ ٹاپر کی حیثیت سے ریکارڈ درج کرنے پر مقامی عوام کی جانب سے شال پوشی، مبارکبادی اور تہنیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایل کے منڈل لنگم پیٹ کے متوطن محمد معین احمد خادی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ نے کامرڈی کے مدرسے کاشف العلوم کو 1 لاکھ روپے کا عطیہ دینے پر ناظم المدرسہ شیخ نور الیاس نے اظہار تشکر کرتے ہوئے ایڈوکیٹ معین احمد خادی اور ان کے فرزندان ایڈوکیٹ مفید احمد خادری، مشید احمد خادی کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ایل کے منڈل لنگم پیٹ کے تمام علاقوں کی مساجد کے امام و مؤذنین کو الحاج جناب محمد معین احمد خادی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہر ماہ 2000 روپے مشاہرہ دیتے آ رہے تھے، جس کو اس ماہ رمضان سے بڑھا کر 3000 روپے ہر منڈل کے 8 امام مؤذن کو دینے کے عزم کرنے پر تمام نے اظہار تشکر کرتے ہوئے معین خادی ایڈوکیٹ کی ایک عرصے دراز سے جاری بے لوث مذہبی اور دینی خدمات کو سراہا اور ان کی ستائش کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے صدرنشین سید عظمت اللہ حسینی حسب روایت عید الفطر منانے کے لیے اپنے آبائی وطن گمبھیراؤ پیٹ پہنچے، جہاں انہوں نے مقامی عیدگاہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا اور مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی تلقین کی اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شہریان بودھن نے حسب روایت نماز عید الفطر خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ بودھن کے مختلف مساجد و عیدگاہوں جدید میں نماز عید الفطر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب سے بڑے مجمع نے نماز عید الفطر عیدگاہ جدید نرسی روڈ پر ادا کی۔ خطیب و امام مولانا نصیر الدین امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز عید ٹھیک 9:30 بجے ادا کی گئی۔ بیشتر مصلیان نے وقف اسائنمنٹ بل کے خلاف اپنے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے بعض قائدین نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف واقف کروایا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کانگریس پارٹی کے سینئر قائد 42 سالوں سے ایک ہی کانگریس پارٹی میں خدمات انجام دینے والے کانگریس پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکریٹری اقلیتی محمد عبدالشکیل نے اپنے ہمراہ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین سابق رکن گرام پنچایت محمد عفت حسین، سابق منڈل پریشد معاون رکن ایم عقیل کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری اقلیتی محمد عبدالشکیل نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا، ریاست تلنگانہ میں اقتدار حاصل کر کے کانگریس 14 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ریاستی کابینہ میں مسلم وزیر نہ رہنے کی وجہ سے مسلم اقلیتوں کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ ایل کے منڈل لنگم پیٹ کی معزز شخصیت محمد معین احمد خادی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ منڈل گنداری کے چدمل علاقے میں قبرستان کی زار بندی کے لیے 2 لاکھ روپے کا عطیہ دینے پر اظہار تشکر کرتے انہیں ان کے فرزند مشید احمد خادی کو گل پوشی اور شال پوشی تہنیت پیش کی گئی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ساکن و محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کانسٹیبل کی خدمات انجام دینے والے سید حبیب الرحمان کی دختر اور شیخ پرویز کی اہلیہ شگفتہ فردوس کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے گروپ 1 کے نتائج کا اعلان کرنے پر شگفتہ فردوس ساکن کاغذ نگر کو ریاست میں اسٹیٹ 18واں رینک حاصل ہونے پر افراد خاندان و اقلیتوں کے علاوہ کاغذ نگر کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سرپور ٹاؤن کے دونوں جدید عیدگاہوں میں مولانا مفتی رفیق قاسمی 9 بجے عید الفطر کی نماز پڑھائی اور قدیم عیدگاہ میں امام و خطیب جامع مسجد مولانا حافظ سید معید علی صاحبی نے عید الفطر کی نماز صبح 8:30 کو پڑھائی۔ دونوں عیدگاہوں میں پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ ایل کے مختلف راشن شاپس پر آج حکومت کی جانب سے آغاز کردہ باریک چاول کی اسکیم کا آغاز عمل میں۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین شریمتی رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سائی بابا، سنتوش کمار نے اسکیم کا افتتاح انجام دیا۔ ایل کے منڈل لنگم پیٹ میں اتوار کے دن آخر رمضان مبارک کے روزے کی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ معین احمد خادی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کے فارم ہاؤس پر یہ افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر جناب محمد ابوالحسن علی رضوی نے عالم اسلام کے لیے دعا مانگی۔ سید جلیل اظہر کی رہائش گاہ پر سابق ریاستی وزیر جنگلات اندرا کرنریڈی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ سید جلیل اظہر کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکبادی پیش کی۔ ان کے ہمراہ سابق زرعی مارکیٹ کمیٹی کے صدر نشین راجندر ستیا نارائن، سیرین کانگریس کے قائد و دیگر شامل تھے، جبکہ جلیل اظہر کے فرزندان سید شہریار اشہر، سید تاجدار عامر، سید اسماعیل ناصر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سابق وزیر جنگلات اندرا کرنریڈی نے کہا، عید الفطر کے موقع پر ساری ریاست میں قومی یکجہتی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ تمام مذاہب کے تہوار ایک دوسروں کو مل کر منانا
چاہیے انسانیت ہے۔ اس موقع پر متحدہ ضلع عادل آباد کے تمام مسلم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے نیک تمناؤں کا انہوں نے اظہار کیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے کانگریسی قائد اور سابق MPTC محمد سخاوت علی کے مکان پہنچ کر ان سے ان کے بھائی محمد اکرم علی سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکبادی پیش کی۔ وسیع الرحمان ڈسٹرکٹ نائب صدر کانگریس پارٹی اقلیتی سے کوٹلہ ٹاؤن میں میڈیا سے بات چیت کرتے جائیما سے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ باریک جامع سے مستفید ہونے کی عوام سے پرزور اپیل کی۔ عید الفطر کے موقع پر نرمل کے نامور ڈاکٹرز نے سید جلیل اظہر کی رہائش گاہ پہنچ کر عید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کی، جن میں قابل ذکر ڈاکٹر ملیش MD، ڈاکٹر رمیش ریڈی MD، ڈاکٹر کرشنا MS، ڈاکٹر پرشانت MD، ڈاکٹر رمشا گوڑ MS آرتھو، ڈاکٹر سوانا ریڈی گینیکولوجی، ڈاکٹر رنجیتا گینیکولوجی، ڈاکٹر سروجا گوڑ گینیکولوجی، ڈاکٹر وینو، ڈاکٹر P سنتوش چلڈرنز اسپیشلسٹ، ڈاکٹر نیلما کے علاوہ ڈاکٹر راؤ بھی شامل ہیں۔ تمام ڈاکٹرز کی سید جلیل اظہر نے شیر خرمے سے تواضع کی، ان کی آمد پر فردن اظہار تشکر بھی کیا۔ LRD میں عید الفطر کے موقع پر رکن اسمبلی مدن موہن راؤ، DSP سنیواس راؤ، سرکل انسپکٹر رویندر نائک، سب انسپکٹر مہیش، کانگریس قائدین اور دیگر نے عید کی مبارکبادی دی اور خوشیوں کا اظہار کیا۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ میں کونڈاپور میں کانگریس سرکار کی باریک جامع اسکیم کا منڈل کانگریس پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ دسرتھ نائک اور دیگر نے افتتاح انجام دیا۔ ضلع منچیال کے چنور میں عید الفطر کے موقع پر چنور شہر کے مشہور و معروف شخصیت مرحوم محمد اسماعیل شریف کے فرزند محمد ابراہیم شریف کانگریسی لیڈر نے اپنے مکان پر چنور MLA G وویک وینکٹ سوامی کو دعوت دی۔ وویک وینکٹ سوامی نے ان کے مکان پہنچ کر عید الفطر کی مبارکبادی پیش کی۔ محمد ابراہیم شریف نے ان کا استقبال کیا۔ LRD میونسپل کے وارڈ نمبر 3 میں آج رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر کانگریسی قائدین تکارام عبدالرفیق اظہر قادری اور دیگر نے مستحقین کے گھر گھر جا کر وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ چیک تقسیم کیے۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ میں آئلہ پور کے مسلمانوں نے عید الفطر کے موقع پر محمد فتح الدین اور سیوا سیڈی کی گلپوشی کرتے تہنیت پیش کی۔ انہوں نے رکن اسمبلی سے نمائندگی کرتے مساجد کے ترقیاتی کاموں کے لیے تیقن دیا تھا۔ کوٹلہ ٹاؤن میں عید الفطر نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ کوٹلہ پر دیکھا گیا۔ نظام آباد وقف ترمیم بل کے خلاف عید الفطر کے موقع پر خطیب و امام جامع مسجد مفتی سعید اکبر نے جدید عیدگاہ پر وقف ترمیم بل کے خلاف اپنے خطبے میں قرارداد پیش کی اور کہا یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے قرارداد منظور کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت 2 اپریل یعنی کہ چہارشنبے کے روز لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل سال 2024 پیش کرنے والی ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں اور مسلم تنظیمیں اس بل کی سخت مخالفت کر رہی ہے، لیکن مرکزی حکومت اس بل کو پاس کرانے کے لیے بضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چہارشنبے کے روز لوک سبھا میں زبردست ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ BJP نے اپنے لوک سبھا اراکین کو کل ایوان میں موجود رہنے کے لیے 3 سطور پر مذہبی ویپ جاری بھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے سامنے آ رہی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ بل میں کی گئی ترامیم پر 8 گھنٹے کی بحث مقرر کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وقت ترمیمی بل 2 اپریل کو دوپہر 12 بجے لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ اپنے کلاسز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے یونیورسٹی آف حیدرآباد کے طلباء نے منگل کو یونیورسٹی کیمپس میں ریاستی حکومت کی کانچا گچی بولی میں جنگلاتی اراضی کو خالی کرنے اور اسے محصولات کے وسائل کے لیے نیلام کرنے کے فیصلے کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ حکومت کے فیصلے کے خلاف پوسٹرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے مختلف ہاسٹلز کے طلباء کی ایک بڑی تعداد نے یونیورسٹی انتظامیہ کی عمارت تک ریلی نکالی، جہاں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حالیہ ریمارکس کیا تھا کہ اس علاقے میں کوئی شیر یا ہرن نہیں، لیکن کچھ چالاک لومڑیاں ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے جواب میں طلباء نے ایک لومڑی کی تصویر کے ساتھ ایک پوسٹر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا ہم لومڑی ہیں، ہمارا اڈا، ہماری زمین، ہمارے حقوق یہی ہیں۔ طلبہ یونین نے کئی دیگر طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر منگل کو شروع ہونے والے غیر معینہ احتجاجی کال دی ہے اور الزام لگایا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کانچے گچی بولی میں ریاستی حکومت کے لیے زمین صاف کرنے کی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کر کے طلبہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس کے ظالمانہ کریک ڈاؤن کی اجازت دی۔ طلبہ نے کیمپس میں تعینات پولیس اور JCB کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا اور تحریر یقین دہانی کرائی کہ یونیورسٹی کے تحت زمین کے رجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات شروع کیے جائیں۔ اس دوران کئی احتجاجی طلباء کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔
गुजरात के बनासाकांता जिले में मंगल के रोज पटाखों की तैयारी की फैक्ट्री में धमाके के बाद आग भड़क उठी और इमारत के मुतादिद हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या देसा टाउन के करीब वाक़ई फैक्ट्री में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई और इमारत के कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके बाइस कई अफराद मलबे में दब गए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देसा नेहा पिछाल ने बताया है कि वाक़े में 7 मजदूर हलाक हो गए हैं और मलबे के नीचे फंसे हुए अफराद को बचाने का ऑपरेशन जारी है। बनाकांता के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अक्षराज मकवाना ने कहा कि देसा म्यूनिसिपैलिटी के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है और अब मलबे में फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस दौरान रियासती आफात के अमले की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जो बचाव और राहत कार्य की कार्रवाइयों में सरगर्म है। इस दौरान मिली गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए की कटौती की गई है। नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल होंगी। कीमतों में कमी से फूड और कुकिंग कारोबार करने वालों को फायदा मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। कीमतों में तब्दीली के बाद हैदराबाद में अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1985 रुपए 50 पैसे हो गई है। अगर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के अप्रैल प्राइस ट्रेंड पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 6 साल में 3 बार कीमतों में इजाफा हुआ और इतनी ही बार कमी हुई। झारखंड के बरहेट में कोयला ले जाने वाली 2 मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। राय के मुताबिक फरखा से नीलमाटिया जा रही मालगाड़ी बरहेट में खड़ी थी, तभी नीलमाटिया से कोयला लेकर फरखा जा रही मालगाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन के परखच्चे उड़ गए और उसमें शदीद आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई। साहिबगंज हेडक्वार्टर से जाए वक़्फ़ पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। महलूकीन की नाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया। यह हादसा सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जिसकी वजह से इस लाइन पर मालगाड़ियों की आमदरफ्त ठप हो गई। बताया जाता है कि इस लाइन को फिर से शुरू करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक गैर मुल्की खातून की इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक 25 साला जर्मन खातून जो हैदराबाद में अपने दोस्त से मिलने आई थी, पीर की रात मामिडीपल्ली पहाड़ी शरीफ में एक कैब ड्राइवर के जरिए ज़्यादती का शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक खातून दिन भर अपने दोस्त और कुछ दीगर अफराद के साथ शहर का दौरा कर रही थी। दूसरे मुसाफिरों को छोड़ने के बाद ड्राइवर खातून को एयरपोर्ट ले जा रहा था। इस दौरान मामिडीपल्ली के करीब उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक ली, जहां उसने खातून के साथ ज़्यादती की और मौके से फरार हो गया। खातून ने फौरन पुलिस से रब्ता किया और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। इस वाक़े के बाद अफवाहें ये थी कि खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी हुई। पुलिस ने उन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए तस्दीक की कि सिर्फ ड्राइवर की जानिब से किया गया एक हमला था। खातून का तिब्बी मुआयना भी किया गया और खवातीन पुलिस अफसरान की टीम उसके हमरा है। इनकम टैक्स से जुड़े ज़ाब्तों में तब्दीली आज से होगा नाफिज। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर होगा नुकसान। 1 अप्रैल साल 2025 से इनकम टैक्स में छूट से जुड़ी सबसे अहम तब्दीली है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नए ज़ाब्ते के हिसाब से तवील वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो रहे मोबाइल नंबर के लिए UPID एक्टिवेशन और जिन लोगों के पैन व आधार लिंक नहीं है उन्हें डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना आमदनी होने पर 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके बाद 4 से 8 लाख रुपए की आमदनी पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपए तक की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं 16 से 20 लाख रुपए के दरमियान आमदनी पर 20%, 24 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 25% और 24 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया है कि आज से आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। मंगल की रोज निजामाबाद, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल और राजन्ना सिलसिला अदला में आंधी, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। चारशंबे के रोज रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है और वकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगलम, गढ़वाल अजला में तेज बारिश हो सकती है।
ریاست تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے نارکٹ پلی منڈل کے ایلاریڈی گوڑم علاقے میں ایک گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی۔ نارکٹ پلی اڈنکی سڑک سے گزرنے والی گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس پر چوکنا ڈرائیور نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیا اور باہر نکل آیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اس حادثے میں گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے حکام مقام واقعے پر پہنچ گئے اور فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔